السلام علیکم دوستو، مسجد نبوی میں نورانی شکل میں آسمانی دلہن پہنچ گئی۔ حور کو زمین پر دیکھ کر لوگ بھاگ نکلے۔ اس ویڈیو کو آپ آخر تک لاسٹ تک دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور آپ کو اس بات کی سچائی معلوم ہو جائے گی۔ ایک شخص گاؤں سے مدینہ کمانے گیا۔ وہ جب گاؤں میں رہتا تھا تو نماز روزے سے کافی دور رہتا تھا، اسلام سے کافی دور رہتا تھا، شراب نشہ تاش جوئے کا عادی تھا، شوقین تھا۔ لیکن مدینہ آنے کے بعد اس کے اندر کافی بدلاؤ ہو گیا اور وہ ڈیلی روزانہ مسجد نبوی میں نمازیں ادا کرنے لگا۔ ایک مرتبہ اس نے ایک عالم کی تقریر سنی۔ موضوع اور عنوان جو تھا حور کا تھا۔ عالم صاحب بڑے ہی شاندار طریقے سے حور کے بارے میں بیان کر رہے تھے، اور عالم صاحب نے کہا کہ ایک ادنا جنتی کو 70 حوریں ملیں گی۔ وہ حوریں ایسی ہوں گی کہ جس کو نہ کسی انسان نے اور نہ ہی کسی جنات نے دیکھا ہوگا، اور نہ ہی کسی انسان اور جنات کے دل میں اس کا خیال گزرا ہوگا۔ وہ حوریں ایسی ہوں گی کہ اگر سمندر میں تھوک دیں تو سمندر کا سارا پانی میٹھا ہو جائے۔ وہ حوریں ایسی ہوں گی کہ اگر اپنی ایک چھوٹی انگلی باہر نکال دیں تو ساری دنیا روشن اور چمکدار ہو جائے۔ وہ نوجوان کافی غور سے عالم کے بیان کو سنتا رہا اور اس کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اسے بھی یہ حوریں ملیں، اسے بھی یہ حوریں حاصل ہوں۔ اس نے ایک عالم سے پوچھا، سوال کیا کہ کیا سچ میں 70 حوریں ملیں گی؟ کیا سچ میں وہ اتنی خوبصورت ہوں گی؟ تو عالم نے کہا کہ جی ہاں، سچ ہے، اور یہ باتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور قرآن و حدیث کی باتیں غلط اور جھوٹی نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ یہ حوریں مجھے کیسے ملیں گی؟ تو عالم نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ جن کاموں کو اللہ نے اور اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے کہا ہے اس کو کرو، اور جن کاموں سے اللہ نے اور اللہ کے پیارے حبیب نے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ، اس کے کرنے سے گریز کرو، اور نمازوں کی پابندی کرو، تمہیں حوریں مل جائیں گی۔ وہ شخص بہت خوش ہوا اور نمازیں پابندی سے مسجد نبوی میں ادا کرنے لگا۔ ایک مرتبہ اس کے ایک ساتھی نے، ایک دوست نے اس سے پوچھا کہ تمہارے حور کا کیا بنا؟ کیا تم نے جنت میں ملنے والی حور کو دیکھ لیا؟ وہ شخص کہنے لگا کہ ابھی تو نہیں دیکھا ہے، وہ تو جنت کے اندر ملیں گی تو دیکھ لیں گے۔ تو اس شخص نے کہا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر ہی کسی طرح حور کو دکھا دیتے ہیں۔ تم اپنے رب سے دعا کرو، اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ضرور دکھا دے گا۔ ساتھی کے کہنے پر وہ نوجوان خدا سے دعائیں کرنے لگا اور ہر نماز کے بعد دعائیں کرتا کہ مولا کریم مجھے جنت میں ملنے والی حور کو دکھا دے، اور رو رو کر دعائیں کرتا، لیکن اس شخص کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وہ نوجوان کافی دنوں تک دعائیں کرتا رہا لیکن اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ سو گیا اور اسے خواب میں حور کو دکھایا گیا۔ جب وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھا تو اس کے ذہن و دماغ پر وہ حور سوار تھا جو اس نے رات میں دیکھا تھا۔ وہ فجر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھنے کے بعد اپنی آنکھیں بند کر کے حور کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کے بعد زور زور سے چلانے لگا، اے لوگو دیکھو دیکھو، جس سے جنت میں میری شادی ہوگی وہ آسمانی دلہن نورانی شکل میں خوبصورت ریشمی جوڑے میں میرے پاس کھڑی ہے۔ وہ بار بار اسی بات کو دہرائے جا رہا تھا۔ سب لوگ حیران تھے، سب لوگ پریشان تھے کہ اس کو ہو کیا گیا ہے۔ اسی دوران اس نے دوڑ لگا دی اور سب کو کہا کہ میرے پیچھے آؤ۔ سب لوگ اس کے پیچھے بھاگ نکلے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا، اس واقعے سے پتہ چلا کہ جو لوگ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، متقی و پرہیزگار ہوتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جن کاموں سے اللہ نے اور اللہ کے پیارے حبیب نے منع کیا ہے اس سے رکتے ہیں، اور جن کاموں کو اللہ نے اور اللہ کے پیارے حبیب نے کرنے کے لیے کہا ہے اس کو کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو
اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی حور اور جنت کے اندر ملنے والی نعمتوں کو بسا اوقات دکھا دیتے ہیں۔ دعا کیجئے مولا کریم ہم سبھی لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور پنج وقتہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔